بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفاض شوقي له وحل في أضلعي. لو مر في مسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین اکرام اور ناظرین اعزام، میں سب سے پہلے اس خداوند قدوس کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اب آئیں آپ تمام ہی حضرات کا اور ابھی جو ہمارے سامنے جو پروگرام ہے اس پروگرام کا نام ہے الاجتماع 2K21 دی ورچوئل اسمبلی. تو اس پروگرام کے خصوصی مہمان ہو کر زہیر ہدوی استاد کا میں تہ دل سے استقبالیہ پیش کرتا ہوں اور آپ تمام ہی حضرات کا استقبالیہ پیش کرتا ہوں اور تمام ہی بچوں کا بھی میں پرتپاک استقبالیہ پیش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے اس پروگرام کو افتتاح کرنے کے لیے ہمارے پیارے عبداللطیف استاد کو دعوت سخن دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. انسان کو انسان بنا دیتی ہے تعلیم، بندوں کو خدا سے ملا دیتی ہے تعلیم. محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، الحمدللہ خدا کا فضل اور کرم سے المہرہ D2 کلاس کی نگرانی میں الاجتماع پروگرام میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے. پیارے بچوں، اسلام علم اور تعلیم کو بہت اہمیت دیا ہے. پہلی نازل ہوئی سورہ میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ سورہ تعلیم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. انسان اور حیوان کا فرق تعلیم ہے. قوم کی سماجی اور معاشرتی تہذیبی زندگی کے لیے علم حاصل کرنا ضرور ہے. علم پڑھنے کے لیے خاص وقت مکان ایسا نہیں ہے. زندگی کا شروع سے ہمارے آخری لمحہ تک علم حاصل کرنا ہے، من المہد الی اللحد. اب کووڈ کی پریشانی کی وجہ سے ہمارا مدرسہ اسکول پورا بند ہے، پھر بھی تعلیم بند نہیں ہے، اسی لیے آن لائن کلاس چل رہا ہے.
ایک ایک دن ہم ایک نیا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو علم کے حساب سے عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ مبارک آیت سے یہ پروگرام میں افتتاح کیا ہوں. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. All the love songs in the world, every melody and rhyme, if they are combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك یا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی صدارتی خطاب کے لیے میں ہمارے پیارے دل عزیز محترم شرف الدین استاد کو دعوت سخن دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم اساتذہ اور پیارے بیٹھو، الحمدللہ آج اس تعلیمی سال کا پہلا اسمبلی ورچوئل اسمبلی ہو کے چلایا جاتا ہے. یہ پروگرام ہمارے پیارے بیٹھے ڈگری سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت وہ پیارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. امت مسلمہ ہر وقت ترقی حاصل کیا علم کے وجہ سے. جاہلیت کے زمانے میں ریگستان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ہادی و داعی ہو کے آ گئے، مجدد ہو کے آ گئے تھے. جاہلیت کو دور کر کے، خرافات کو دور کر کے، شرک کو دور کر کے ایک مہذب سماج بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے. ایک مہذب قوم کی تشکیل میں اور تنظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ استعمال کیا؟ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ان کو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. علم و حکمت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مہذب کیا. تو ہم بھی بلند ہونا چاہتے ہیں، تو ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے تہذیب اور ثقافت میں امپرومنٹ چاہتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری وہی ہے، ہم علم کے پیچھے محنت کریں. اس لیے پیارے بیٹھو، آپ لوگ علم کے راستے میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں ہمارے پیارے ڈگری سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کو خاص اپریشیٹ کرتے ہوئے میری صدارتی خطابت سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین یا رب العالمین. ہمارے محتمم صاحب حضرت مولانا شرف الدین استاد جو بھی بتائے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. آمین. اور اس کے بعد ہماری کلاس کے 4 لوگ انشاءاللہ ابھی جنکشن اسپیچ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے منظر عام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بالفهم وهباه بالتكريم. سبحانه وتعالى رفع شأن العلم فأقسم بالقلم وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يعلم. يا أخ الإسلام، العلم بحر واسع كلما شربت منه شعرت بالظمأ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا إخواني، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العلم هو الوسيلة التي يرتقي بها شأن الإنسان ويرتفع إلى أعلى المراتب، والعلم هو السلاح الذي يمكن أن نحارب به الفقر والمرض والجهل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه بأن العالم لا يذكر علمه إلا أنه يشعر دائما بأنه لم ينال ما يكفي من العلم، أما من يعتبر نفسه عالما فهو جاهل حتما. هو الوسيلة الوحيدة التي ترتفع بها مراتب الإنسان إلى الكرامة والشرف. ثلاثة أمور تزيد المرء عجلانه: العدل والعلم والخلق الحسن. كل يوم نتعلم شيئا جديدا، وإلا فإنه ليس من حياتنا. إخواني الأعزاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا إلى خير القول والعمل، والحمد لله في المبدأ والمنتهى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. Dear brothers in Islam, I thank the Allah Almighty who bestowed me the golden chance to stand before you and say some words in the importance of the knowledge. Alhamdulillah ala kulli hal. Knowledge is the vast sea. Whenever you drink from it, you feel thirsty. For the Messenger of Allah had said, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." And the knowledge is the mean by which a person rises to the highest level. If a person dies, his deeds are cut off from him, except for three: except for ongoing charity, beneficial knowledge, or righteous child who prays for him. And the knowledge is a weapon with which we can fight poverty, disease, and ignorance. Umar radiyallahu anhu said that scholar does not mention his knowledge because he always feels that he has not acquired enough. But whoever considered himself a scholar in inevitability ignorance. Knowledge is the only means by which a person rises a dignity and honor. Three things increases a man's esteem: literature, knowledge, and good manners. Every day we learn something new, otherwise it is not from our life. By these short words, I want to conclude my speech. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ వసహబిహి అజ్మঈన్. అమ్మా బాద్. ప్రియమైన సహోదరులారా, ముందుగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆ సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహను నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అల్హమ్దులిల్లాహి అలా కుల్లి హాల్. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, జ్ఞానం ఒక విశాలమైన సముద్రం. అందులో నుంచి మీరు తాగే కొద్దీ మీ దాహం పెరుగుతుంది. మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రకటించారు: మన్ సలక తరీకన్ యల్తమిసు ఫీహి ఇల్మా సహలల్లాహు లహు బిహి తరీకన్ ఇలల్ జన్నా. జ్ఞానం అంటే ఒక వ్యక్తి అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగే మార్గం. ఒక వ్యక్తి మరణిస్తే అతని 3 పనులు తప్ప మిగతా అవన్నీ ఆగిపోతాయి: కొనసాగే ధర్మం, ప్రయోజకరమైన జ్ఞానం, లేదా అతని కోసం ప్రార్థించే తన బాలుడు. జ్ఞానం ఇలాంటి ఒక ఆయుధం. దేనితోనైతే మనం వ్యాధి, అజ్ఞానం లాంటి కీడ పురుగులను సమాజంలోకి రానివ్వకుండా ఆపగలం. ఉమర్ రదియల్లాహు అన్హు ఇలా అన్నారు:
ఒక పండితుడు తన జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు తెలుసుకోలేడు. ఎందుకంటే ఎంత నేర్చుకున్నా తన జ్ఞానం తక్కువేనని, తగినంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించలేడని తను భావిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఎవరైతే తను ఒక గొప్ప పండితుడని భావించాడో తను నిశ్చితంగా అజ్ఞానే. ఒక మనిషి తన గౌరవం, తన మర్యాద వద్దకు చేరే ఒకే ఒక మార్గం జ్ఞానం. మరియు మనిషి ఎదుగుదలను పెంచే విషయాలు 3: సాహిత్యం, జ్ఞానం మరియు మర్యాద. ప్రేమైన సహోదరులారా, మనం జీవించే ప్రతిరోజు ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలా కాకపోతే ఆ రోజు మన జీవితానికి అర్థమే లేదు. ఇంతటితో నా మాటలు ముగించాలనుకుంటున్నాను. వాఖిర్ దావనా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా రసూలిహిల్ కరీం అమ్మా బాద్. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے چند علم کے نقطات پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. علم ایک وسیع سمندر ہے. جب بھی ہم اور آپ اسے پیتے ہیں ہمیں اور آپ کو پیاس لگتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کے حصول کی راہ پر گامزن ہوتا ہے خدا اس کے لیے اس کا راستہ آسان کر دے گا. جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اسے منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 جاری خیرات کے: فائدہ مند علم یا ایک نیک صالح بچہ جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. علم وہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اعلیٰ ترین سطح پر فائز ہوتا ہے، اور علم ہی وہی ہتھیار ہے جس سے ہم غربت، بیماری اور جہالت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اپنے علم کا تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ اسے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو بہت جانکار سمجھتا ہو ناغزیر جاہل ہے. علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان وقار اور عزت کی طرف بڑھتا ہے. آدمی کی عزت میں 3 چیزیں بڑی ہیں: ادب، علم اور اچھے اخلاق. ہر روز ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس کا انتظار تھا ابھی وہ منظر عام ہونے جا رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام الاجتماع 2K21 دا ورچوئل اسمبلی، اس کے خصوصی مہمان ہو کر محمد زہیر ہدوی استاد، جو ہمارے لیے اپنے خاص اوقات کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں. ہمارے اس آن لائن پروگرام میں ان کے قیمتی اوقات کو خرچ کیے ہیں، جو ان کے اور قیمتی باتیں ہم لوگ ابھی سنیں گے. تو میں انہیں تہ دل سے ان کا استقبالیہ پیش کرتا ہوں اور انہیں دعوت سخن دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم حضرات، میرے پیارے دارالہدیٰ پنگنور کے بچوں، میرے سامعین کرام، اس محفل میں آپ لوگوں سے چند بات لب کشائی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے توفیق دی ہے. میں خدا اللہ سے بہت شکر گزار ہوں. الحمدللہ علی کل حال. اور خاص طور پر اس اجتماع 2K21 میں آپ لوگوں سے چند بات کرنے کے لیے، آپ لوگوں سے تھوڑا انٹریکشن کرنے کے لیے، نئی دنیا میں، نئی عالم میں علم کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں سے چند بات رب کشائی کرنے کے لیے ہمارے دارالہدیٰ پنگنور کی المہرہ اسٹوڈنٹس ونگ مجھے ایک چانس دی ہے. ان لوگوں سے بھی میں شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی محفل کو ہم سے قبول کرے. آمین یا رب العالمین.
میرے محترم حضرات اور میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا، پھر بھی انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر بہت سارے فکر آپ لوگوں کو دیتے ہوئے، آپ لوگوں سے ایکسچینج کرتے ہوئے انشاءاللہ میں میرے اسپیچ، میرے بیان میں ختم کروں گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے دین اسلام، دین پڑھنے والوں کو، علم کو بہت سے زیادہ فضیلت، عظمت، ترغیب و تاکید ہمارے اسلام دی ہے۔ علم پڑھنے والوں کو زیادہ فضیلت، عظمت، شان ہمارے اسلام دیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ترغیب کرتے ہوئے بہت سارے احادیث، بہت سارے آیت ہمارے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، پھر بھی ہمارا یہ بیان اللہ کے کلام سے شروع کروں، وہ خیال سے ایک آیت آپ لوگوں کے لیے میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن شریف میں فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ لوگوں سے جس نے اللہ سے ایمان لایا ہے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یرفع اللہ ان لوگوں کو ان کا قدر کو بڑھائے گا۔ والذین اوتوا العلم، جس کو علم دی گئی ہے، ان لوگوں کو میرے پیارے بچوں درجات، بہت سارے درجات، ایمان سے بھی جو آدمی ایمان لایا اور اس کے ساتھ علم بھی اپنے زندگی میں حاصل کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو شان کو بہت بلند کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں بتایا ہے۔ اور پھر آپ لوگ احادیث میں بہت سارے احادیث ہمیں ترغیب کرتے ہوئے آ گیا ہے، آپ لوگ پڑھے بھی ہیں۔ طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم، العلم حیات الاسلام، اطلب العلم ولو بالسین، هل يستوي الذين يعلمون العلم والذين لا يعلمون، اس کے جیسے احادیث و آیت میرے پیارے بچے موجود ہے۔ تو علم پڑھنے کے لیے ہمارے اسلام بہت اہمیت ہمارے اسلام دیا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اسلام علم کو احترام کیا ہے، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی۔ اللہ سبحانہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، فرمائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ لوگوں سے بہت اچھا آدمی کون ہے؟ وہ قرآن پڑھا ہے اور دوسروں کو پڑھایا بھی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، علم حاصل کرنا ہم مسلمانوں پر، ہم مؤمنوں پر ایک واجب ہے، ایک بڑی بات ہے۔ لیکن ابھی کے زمانے میں ہمارے ٹریڈیشنل سسٹم سے ایک نیا سسٹم آ گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ 1 سال پہلے آپ لوگوں کو کلاس میں بیٹھ کر حضرتوں کے منہ سے آپ لوگ سن کے پڑھتے تھے، ابھی آپ لوگ آن لائن میں ان کلاس لرننگ ایکسپیرینس آپ لوگوں کو ابھی نہیں ملتا ہے، آپ لوگوں کو ابھی ملتا ہے آن لائن ورچوئل کلاس رومز۔ بہت سارے چینج ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ابھی آ گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے پورا سسٹم بدل گیا تھا، لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہوا تھا۔ ابھی کورونا کے بعد، کووڈ-19 کے بعد میرے پیارے بچوں وہ سسٹم چینج کیا، ہم سب لوگ پڑھنا شروع کر دیا، کہاں پہ بیٹھتے ہوئے؟ ہم آن لائن میں۔ آپ لوگ میرا بیان سنتے ہیں، میں تو بنگلور سے پنگنور نہیں آیا ہے، آپ لوگ سنتا ہے یوٹیوب میں میرے بیان سنتے ہیں، کیوں ہے؟ ابھی یہی ہے عالم، ہمارے سسٹم چینج، ٹریڈیشنل سسٹم سے ماڈرن سسٹم کو ہمارا چینج آ گیا ہے۔ میرے پیارے بچوں سے مجھے ایک بات بولنے کا یہ ہے، آپ لوگ یہ سسٹم کو سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ یہ سسٹم ایک پروویشنل چینج نہیں ہے، یہ پروویشنل سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ایک پرماننٹ سسٹم ہے، یہ آپ لوگ سمجھنا۔ ابھی یہ سب ریڈی ہو جائے گا، اس کے بعد کلاس میں آئے گا، بیٹھے گا، پڑھے گا، ایسا آپ لوگ سوچتے ہیں تو میرے پیارے بچوں ایسی ایک دنیا آئے گا؟ پتہ ہی نہیں ہمیں آئے گا یا نہیں۔ اسی لیے یہ سسٹم، یہ چینج کو ہمارے دل میں سمجھنا، ہم وہ سسٹم کے مطابق، نیو نارمالٹی ہے، یہ نارمل بن گیا ہے، یہ ہم
एग्री करना है। वो एक नसीहत आप लोगों से देना मैं चाहता हूँ। हमारे एटीट्यूड ऑनलाइन का तरफ से हमारा जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड चेंज करना है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। मॉडर्न वर्ल्ड का एजुकेशनिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट सब लोग बताए हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरे तरफ से डिजिटलाइज करने के लिए एक सुनहरा मौका है, हम आ गया है। तो इसमें से एक चेंज हम सोचना भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कोविड आने के पहले ही हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लब करके हुए ब्लेंडेड लर्निंग का ज़माना शुरू हुआ था। हम एक कोर्स के 5 दिन और उसके लास्ट 5 दिन इन क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस, बाकी पूरा ऑनलाइन में, वो ज़माना आ गया था। लेकिन वो ब्लेंडेड ज़माना भी होने के बाद अभी आ गया है मुकम्मल ऑनलाइन का ये ज़माना। तो ये चेंज को हम मानना है, ये हम समझना है। तब हम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा सिस्टम चेंज होता है तो हमारे ज़िंदगी में न्यू अरेंजमेंट्स हम लाना पड़ेगा। पुराना सिस्टम में हम हमारे मनहज में बैठते हुए हम 5 बजे को या नहीं तो अजान के 20 मिनट पहले हम जागते थे, उठते थे, मस्जिद में आते थे। अभी वो ज़माना नहीं है। तो जब हमारे सिस्टम चेंज होता है, हमारे अरेंजमेंट्स उसमें भी चेंज लाना है। उसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये नया सिस्टम को मानते हुए नया अरेंजमेंट्स अपने ज़िंदगी में लाने के लिए आप लोग कोशिश करना। और आप लोग एक बात समझना, वो टीचिंग का ज़माना हो गया है, लर्निंग का ज़माना है। क्या है फ़र्क? टीचिंग का ज़माने में हज़रत आएगा, आप लोगों को पढ़ाएगा। अभी लर्निंग का टाइम है। आप लोग हज़रत जो पढ़ाते हैं उसके साथ साथ हमारे माहौल से हमारे सिस्टम, नया सिस्टम, डिजिटल सिस्टम्स यूज़ करते हुए आप लोग जो नई तालीमात आप लोग हासिल करते हैं अपने ज़िंदगी में बहुत कामयाब देने के लिए हमें मदद करेगा। ये बात आप लोग समझना है। टीचिंग का ज़माना ख़त्म, लर्निंग का ज़माना है। हमारे हिसाब से हमको जो स्किल है उसके हिसाब से वो बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश करना। हमारे ऑनलाइन, हमारे मदरसा से हमको जो क्लास मिलता है वो ठीक से सुनने के बाद उसके वो किताब फिर भी पढ़ना, वो आप लोग पढ़ते रिपीटेडली आप लोग पढ़ते ही रहना है। उसके साथ साथ हमारे जो स्किल्स है, हमारे जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप लोग पढ़ना है, क्योंकि हमको तो तालीम, इल्म हासिल करना हमारे ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है। इल्म हमको ज़रूर है, हमको चाहिए, नहीं तो ये दुनिया में हम अनपढ़ होकर जीना पड़ेगा। उसमें से दुनिया में भी और दीन में भी हम कामयाब नहीं रहेगा। दीन में भी और दुनिया में भी हम कामयाब रहना है तो हमें इल्म ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही बात, ये एक प्रोविजनल चेंज नहीं है, ये प्रोविजनल सिस्टम नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम्स, this is a permanent system. Please understand that these systems are permanent. These systems are not going to change. We have to live with these changes. ये चेंज के साथ हम जीना है, नहीं तो ज़िंदगी मेरे प्यारे बच्चों हमें ज़्यादा सहूलियत के साथ आसानी से सामने जाना हमसे नहीं होगा। आखिर में आप लोगों से एक बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु, हमारे कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक आयत हमसे बताया है। वो आयत ये ज़माने भी, ये ऑनलाइन के ज़माने में भी हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो एक आयत पढ़ते हुए मेरा बयान मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम वअसा अन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बोलता है, क्या 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 पढ़ाता है हमें? कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, ये मुमिनों, मुसलमानों, आप लोगों के ऊपर, मेरे प्यारे बंदों, आप लोगों से क़िताल वाजिब है।
مکتوب ہے، یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ قتال کے جانا، جہاد کے لیے جانا آپ لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ جب یہ واجب کر دیا وہ کرو لکم، آپ لوگوں کے دل میں تھوڑا پریشانی ہے، آپ لوگ ناپسند ہے، آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دل میں تھوڑا رکاوٹ ہے جہاد کے لیے جانے میں۔ میرے پیارے بندو، آپ لوگ ایک بات سمجھنا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ لوگ جس چیز ابھی آپ لوگ مکروہ ہے، آپ لوگوں اس کو کراہت ہے، آپ لوگ اس کو ناپسند ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، میرے پیارے بندو یہ پھر آپ لوگوں کو خیر ہو جائے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، آج آپ لوگوں کو بہت محبت سے آپ لوگ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ چیز کل وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، امکان ہے یہ شر ہونے کے لیے۔ تو ابھی آپ لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن، آپ لوگ آن لائن میں آپ لوگ پڑھنے کے لیے آنا ہے بولے تو آپ لوگوں کو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، آپ لوگوں کو بہت کیا ہے، دل میں مشقت ہے، بہت دقت ہے، گھر میں بیٹھتے ہوئے موبائل میں دیکھتے ہوئے پڑھنا بہت مشکل بولتے ہیں آپ لوگ۔ میرے پیارے بچوں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، آج آپ لوگوں کے دل میں کوئی کراہت فیلنگ ہے، لیکن کل وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے زندگی میں، آپ لوگوں کے سامنے میں یہ علم انشاءاللہ آپ لوگوں کو مدد کرے گا۔ لانگ رن میں بہت زمانے کے، بہت سالوں کے بعد ایک پیریڈ کو آپ لوگ آن لائن میں بیٹھ کے کتنے محنت سے مشقت اٹھا کے آپ لوگ پڑھے تھے، اس کو میرے پیارے بچوں اللہ سبحانہ و تعالی ثواب دیا دے گا۔ ابھی آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھ کے آن لائن کلاس بیٹھنا کیا ہے، کراہت ہے، پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، یہ چینج کرنا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ایک قاعدہ، ایک عام قاعدہ ہے، ہم ہر ایک چیز میں اس کے لانگ رن میں دیکھنا ہے۔ ابھی بیٹھنا، گھر میں بیٹھنا، آن لائن کلاس کے سوا بیٹھنا بہت اچھا رہے گا، لیکن لانگ رن میں باہر میرے پیارے بچوں آپ لوگوں کو یہ بہت مشقت لے کے آئے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بچوں سے ایک درخواست ہے، ہمارے مکمل ٹائم آن لائن میں ہو، آف لائن میں ہو، کہاں پہ بھی ہو، پڑھائی کے لیے آپ لوگ ٹائم کو خرچ کیجئے، تب آپ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے پیارے بچوں آپ لوگ جیت جائیں گے۔ پر دنیا میں بھی آخرت میں آپ لوگ جینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرنا ہے، ابھی کوشش اٹھا کے، محنت اٹھا کے آپ لوگ پڑھنا ہے۔ نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کا پرابلمس رہے گا، بہت سارے پرابلمس رہے گا، گھر میں نیٹ نہیں رہے گا تو تب کلاس سننے کے لیے تھوڑا باہر جانا ہے، کبھی ہمارے باغ میں جا کے بیٹھ کے سننا پڑے گا۔ جب یہ آن لائن کلاس شروع ہوا تھا تب میں عظیم پریمز یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو سب آن لائن کلاس شروع ہونے کے پہلے زوم میں ہم لوگوں کو کلاس شروع ہوا تھا، تو تب ہم بھی سوچا تھے یہ ختم ہو جائے گا، ریڈی ہو جائے گا، اسی لیے ہم بھی ایسے گھر میں بیٹھے تھے، سوتے ہوئے بیٹھے تھے۔ کلاس آن کرے گا کبھی، سہیل پلیز واٹ از یور اوپینین، لائک وین دا کوسچنس لائک دس کام وی ور آنسرنگ۔ سو میرے پیارے بچوں، ابھی فلیکسیبل لرننگ کا ٹائم ہے، سمے ہے، آپ لوگ کہاں سے بھی، گھر سے یا مدرسہ سے جاتے ہوئے آتے ہوئے ہمارے فری ٹائم میں فلیکسیبل لرننگ کا ایک زمانہ بھی ہے، اب لوگ یہ سب سمجھنا اور پڑھنے کے لیے ہمارے ٹائم کو خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی ایک سنہرا وقت ہے، ایک ایسا معصوم چھوٹا سا ننھا سا بچہ جن لوگوں کا آغاز آن لائن سے ہوا ہے، دارالہدیٰ پنگنور کے 12th بیچ کے ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنے خوش لمحات کو ہمارے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ضرور میں درخواست کرتا ہوں کہ غور سے سماعت کریں
میں ہمارے پیارے مومن عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mu'min Abdullah from Kadri. Now I am studying in Darul Huda Pungnur, first month going to finish. I am so happy to be a student of Darul Huda Pungnur. I praised Allah who blessed me with this golden chance. I am happy because of seeing new friends as well as new teachers like Abdul Atif Ustad, Mustafa Ustad, Shafil Ustad, etc. Now I am at home and I am excited to go to college and meet my friends. Alhamdulillah. In the end, I thanks these brothers who gave me a chance, save me experience this one by of Darul Huda family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مومن عبداللہ کے علم میں ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ابھی ہمارے کلاس کے ایک طالب علم بک ریویو کرنے جا رہے ہیں. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ تمام لوگ ایک فائدہ مند باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ. تو میں محترم اور پیارے ساتھی محمد عرفان کو دعوت دیتا ہوں. Today's book, which name is Life is What You Make It. This book is national bestseller book, a story of hope and how determination can overcome even destiny. Author of this book, Pritish, she is from India. No, she is live in New Delhi, and this book is published 2000. This book is start in 2011, 1st January. Pritish born in 21 December 1971. محترم عزیز دوستوں، یہ کتاب جو ہے ایک لڑکی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے انکتا. She is smart, she is talented, she is pretty, she is good at artist. کئی کمپٹیشن میں جیت چکی ہے. وہ ایک لانگ ہر ایک لوگ اس کو لائک کرتے تھے. ایوری ون از وارم اپ ٹو ہر. اور وہ ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں آتی ہے جس کا فرینڈ بنتا ہے ابھی، اور اس کے بعد دوسرا فرینڈ بنتا ہے جو سیریسلی بن جاتا ہے اور اس کا نام ہے ابھی. جب وہ لڑکی MBA کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کا ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو لوگوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، خود کے اندر جو ہے ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، اور وہ خود کی لائف کو اینڈ کرنے کے لیے کئی چیزیں اختیار کرتی ہے. ایسے کیا ہو جاتا ہے کہ اتنی ایکٹیو لڑکی جو ہے اتنا ڈپریشن میں آ جاتی ہے، اتنا جو ہے ڈپریشن اندر گھس جاتی ہے. اگر آپ کو اس بک کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ کتاب پڑھنا ضروری ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے اس کے پیرنٹس اس کو لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس دکھانے کا اس کو کچھ بھی اس کا ورک جو میڈیسن ہے کچھ بھی ورک نہیں کرتا ہے، اور لیکن وہ کچھ بھی ورک نہیں کرتا ہے. جب بھی وہ ریڈ بک کرتی ہے تو اس کو وہ ناپسند ہوتا ہے. جو بھی کتاب پڑھتی ہے تو وہ جو بھی پڑھنے کے لیے اسٹارٹ کرتی ہے پورا کا پورا بھول جاتی ہے، اور اس کو ریڈ کرنا بھی اسے پسند نہیں لگتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو گندا فیل محسوس کرتی ہے. اس کے لائف میں جو ہے بیڈ ایکسپیرئنس آنے لگتے ہیں، اور اس کے پیرنٹس مینٹل ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں. لے کر جانے کے بعد وہاں پہ ڈال دیتے ہیں مینٹل ہاسپٹل میں. اسے ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پہ ڈالنے کے بعد وہ انکتا جو ہے وہاں سے نکلنے کے لیے، وہاں کے مینٹل ہاسپٹل سے نکلنے کے لیے بہت ٹرائی کرتی ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کا ایک کام بھی کامیاب نہ ہوتا ہے. اور اس کا جو ایک مدھو آدم بول کے ایک ڈاکٹر اس کو
سرو کرنے کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے ایک اسپیشل ہو کر وہاں پہ رکھتے ہیں، اور اور ڈاکٹر اس کو صرف اسی کے لیے خاص ہو کر سب سے زیادہ فورس اس لڑکی کو ہی دیتی ہے، اس لڑکی کو ہی زیادہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ ایسا کیا ہے کہ وہ اتنے سارے پیشنٹ رہتے ہیں لیکن اسپیشلی صرف اسی کو ہی فورس کیوں دیتی ہے؟ اگر آپ کو اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہو تو آپ کو اس بک کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور فائنلی جو ہے انکتا اس تمام ٹریٹمنٹ سے، اس تمام سفرنگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی دوسرا جو لائف ہے اس کو جنم لیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ Dears, I would like to express my gratitude to all the estimated delegates of the program for their immense presence and contribution to make this assembly a great success. I extend my obligation to our ethical illustrious chief guest, Dr. Mr. Muhammad Zuhair E. Hudavi Ustad, Vice Principal and Academic Coordinator of Imam Ghazali Academy, to take out time from his busy schedule to grace the event. Yes, today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future event. By this, I wind up. Assalamu alaikum. Yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.